बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता कुछ अरसे में एक चीज़ कांस्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत कुछ बदला, इत्तेहाद बदल गए, चीज़ें बदल गईं। जो कल तक एक दूसरे को चोर कहते थे, आज वो दोस्त हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वीडियो वायरल हो रही है। वो कहती हैं उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए पैसे लिए थे। ये तमाम लोग जो पेट फाड़ना चाहते थे, सड़कों पे घसीटना चाहते थे, भाटी पे उल्टा लटकाना चाहते थे, ये तमाम लोग एक हो गए। लेकिन कांस्टेंट एक चीज है, इमरान खान ने कहा था करप्शन के खिलाफ आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो एनआरओ ना देने वाली बात इमरान खान की कांस्टेंट है पाकिस्तान की सियासत में। और अब इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी खबर आई है हमारे यहाँ। ये लगा सबको कि जो चोरों ने डाका डाला है, नैब तरामीम करके सब बदल गया, सबको फायदा पहुंच गया, केसेस वापस होने लगे। एक बहती गंगा है जिसमें सबने हाथ धोए हैं, एक हमाम है जिसमें सब नंगे नजर आ रहे हैं। तो इसमें अब आज बहुत अच्छी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान की इस लड़ाई के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये हुकूमत गिराने से, इस हुकूमत को गिराने से बड़ी लड़ाई है। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान की बका की लड़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट से मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स हमारे सामने आए कि नैब तरामीम से मुनज्जम करप्शन को फरोग मिलेगा। ये इन तमाम चोरों का मुश्तरका डाका था। इमरान खान साहब की दरखास्त है और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये तीन रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पूरी काबीना या कमेटी अगर मुल्जिम बनेगी, ये बात हो रही थी कि जो वर्किंग डेवलपमेंट कमेटी है और काबीना है, उसके फैसलों से किस तरह से असर पड़ा है, नैब के दायरे इख्तियार से इनको निकाल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर हर काम पार्लियामान करने लगेगी तो फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। LNG मुआहिदे के हकाइक देखे बगैर केस बनाया गया था। LNG सतह के मुआहिदे हुकूमत के लेवल पर होते हैं। उन्होंने ये भी बात की कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये रेफरेंसेस में बरी हुए हैं, इनमें से बाज ने जेलें काटी हैं। कई दफा होता है कि ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में चीजें नहीं होती। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो अभी नैब तरामीम हुई हैं, इनसे हमें नजर ये आ रहा है कि दुनिया भर में जो करप्शन के हवाले से आलमी कन्वेंशन है उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आमदनी से जायद असासों का मामला पूरी दुनिया में जुर्म तस्वुर किया जाता है। आपके पास इतना पैसा है, आपके असासे इतने हैं, हो नहीं सकता। आपके पास आपकी आमदनी इतनी है, आपके असासे उस आमदनी से मुताबिकत रखने चाहिए। आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायजा ले रहे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि नैब से बच निकलने वाले किसी और कानून की जद में क्या आ सकते हैं। तो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के लिए कोई और कानून मौजूद ही नहीं है, वो भी निकाल दिया गया है। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद की जो करप्शन है उसको साबित करना भी नामुमकिन बना दिया गया है। एजाजुल एहसन साहब ने यहां इस मौके पर कहा था कि नैब तरामीम से मुनज्जम करप्शन को फरोग मिलेगा। तरमीम से इस बात की इजाजत दी गई है कि वो माली फायदे लें जो नैब के कानून के जुमरे में नहीं आते। ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि तरमीम के बाद माली फायदा साबित होने पर ही कार्रवाई हो सकेगी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के लिए अवामी ओहदेदार का बराह रास्त फायदा लेना साबित करना होगा। अवामी ओहदेदार, वजीर आजम, वजीर, इन लोगों के फ्रंटमैन और बच्चों के माली फायदे पर भी केस नहीं बनेगा। मंसूर अली शाह साहब ने इस्तफसार किया, सवाल किया कि नैब तरमीम शुदा कानून मौजूदा हालत में 1999 में आता तो चैलेंज होता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून पर अमल दरामद में नकाइस सामने आने पर ही उसे चैलेंज किया जाता है। मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए नैब तरामीम की गई हैं। नजर यह आ रहा है कि एक अच्छी समत की जानिब हम बढ़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के आने का पहला टारगेट अपने नैब केसेस खत्म करना था। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि क्या नैब तहकीकात पर खर्च अरबों रुपए जाया होने दे दिए जाएं? क्या एहतिसाब अदालतों के जजेस पर शक है कि वो इंसाफ नहीं करते? अब इसकी अगली समाअत जो है वो मंगल को होगी, लेकिन आज बड़ी हौसला अफजा चीज अदालत से आई है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब, इनके मामले में आज एक मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वहां से एक अजीब चीज हमारे सामने आई। नादरा ने कहा कि इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है।
الطاف حسین کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بانی MQM کو الطاف حسین صاحب کو شناختی کارڈ جاری کرنے سے متعلق یہ متحدہ قومی موومنٹ کی درخواست تھی. تو یہاں پر وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے حکام جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے. تو آدھے گھنٹے میں ان کو عدالت نے کہا پیش ہو. تو نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا، ان کے وکیل نے بتایا کہ اتھارٹی کے ریکارڈ میں الطاف حسین رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں. الطاف حسین کا شناختی کارڈ نادرا کے قیام سے پہلے کا ہے. نادرا بنی تھی مشرف صاحب کے دنوں میں. تو محسن اختر گیانی صاحب نے سوال کیا کہ وزارت داخلہ سے کون آیا ہے، آئیں ہمیں بنیادی بات تو بتا دیں، ہم اس معاملے کو اگر سن رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ ایک آدمی پاور آف اٹرنی رجسٹر کرانا چاہتا ہے اور سفارت خانہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا. تو جج صاحب نے کہا کہ الطاف حسین کی درخواست زیر التوا ہے، اس پر فیصلہ کر دیں. وزارت داخلہ سے کوئی شخص آیا ہی نہیں، اگر میں ہدایات بھی دوں تو کس کو دوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ والے عجیب لوگ ہیں، الطاف حسین کی درخواست کبھی کسی نے دیکھی؟ ایک درخواست 2014 سے زیر التوا ہے، دیکھیے تو صحیح کہ یہ کیا ہے. اس دوران عدالت نے یہ کہا کہ 1 گھنٹے میں وزارت داخلہ کی وزارت خارجہ کے لوگ آ جائیں. نادرا والے آ گئے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ڈیٹ لے لیں اگلی. اور الطاف حسین کی درخواست پر عدالت نے کہا کہ شناختی کارڈ کی درخواست اگر مسترد کر دی ہے الطاف حسین کی تو یہ بھی بتا دیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنا شناختی کارڈ مانگ رہا ہے، بتائیں فیصلہ کیا کرنا ہے ہمیں اس سلسلے میں بتائیں تو صحیح. الطاف حسین 2014 سے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں. تو سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو کراچی کی پالیٹکس میں ڈھونڈنا چاہیے. الطاف حسین واپس تو نہیں آنا چاہتے. یہ متحدہ قومی موومنٹ لندن والے لوگ خود بھی کہتے ہیں آف دا ریکارڈ. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کو شناختی کارڈ ملے گا، وائبس چینج ہوں گی کراچی میں. کراچی میں ویسے بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جماعت کے لوگ، MQM پاکستان کے لوگ، اس کے علاوہ فاروق ستار بھائی کا گروپ، مختلف گروپس جو ہیں یہ ایک ہو جائیں اور اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ یہ لوگ مل کر کریں. ویسے ابھی انہوں نے مل کر مقابلہ کیا تھا، پیپلز پارٹی والے بھی تھے، نون لیگ والے بھی تھے، فضل الرحمان کی بھی جماعت تھی، باقی لوگ بھی تھے. ANP کراچی میں، ANP کا بھی کچھ تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے، وہ بھی تھے. سب لوگ مل گئے تھے اور ان تمام لوگوں نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ الیکشن لڑا تھا. عامر لیاقت مرحوم کی نشست والا، وہاں پر محمود مولوی نے ان کو شکست دی تھی. بہت تھوڑے ووٹ پڑے اور ان تھوڑے ووٹوں میں جتنے محمود مولوی کے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ تھے اس کا آدھا ان لوگوں نے لیا تھا. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے سب کا مل کر. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے اور یہ فارغ ہو گئے تھے سب کے سب. پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کو بھی کوئی خاص اس میں ووٹ نہیں ملتے، وہ الگ تھے ان تمام لوگوں کے ساتھ. لیکن بہرحال کوشش یہ ہے کہ ملیں اور مل کے مقابلہ کریں PTI کا. ایک اس تمام صورتحال میں الطاف حسین کی جو درخواست ہے اگر وہ منظور ہو جاتی ہے، شناختی کارڈ مل جاتا ہے، بھائی آ رہے ہیں، یہ وائبس پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی آ رہے ہیں، تو پھر کراچی میں صورتحال مختلف ہوگی. یہ لوگ جنہوں نے الطاف حسین کو مائنس کیا ہے اور یہ بتایا کہ ہم نے جماعت بچائی ہے، ہم نے کراچی کی سیاست بچائی ہے، یہ لوگ مشکلات میں ہوں گے. ایک دلچسپ صورتحال ہے کراچی کی سیاست پہ. الطاف حسین کراچی کی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ان پر الزامات ہیں، جرائم ہیں، مختلف چیزیں ہیں. یہ عدالت سے ثابت ہونے کے بعد آگے بڑھے گا. معاملہ ہوا یہ الطاف حسین کے کیس میں کہ جو عمران فاروق قتل کیس ہے اس نے تمام صورتحال جو ہے وہ خراب کر دی. اور اب جب سماعت ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر ایک شخص اتنے سنگین جرم میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا کیس اس تناظر میں دیکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ بدل گیا ہے. لیکن ایک اور معاملہ آج جو بدلا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. قیصر امین بٹ، یہ جو لاہور میں پیراگون سوسائٹی ہے ایئرپورٹ کے سامنے کچھ فاصلے پر، اس پیراگون سوسائٹی میں جو اس کے مالک ہیں قیصر امین بٹ اور ان کے پارٹنر خواجہ سعد رفیق، تو خواجہ سعد رفیق کے جو پارٹنر ہیں قیصر امین بٹ صاحب، یہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. اور اپنے بیان سے منحرف ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو خواجہ سعد رفیق ہے یہ میرا پارٹنر نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں اس سے پہلے کہی ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، کیونکہ اب چیزیں بدلی ہیں. خواجہ سعد رفیق کے اس کیس میں جو درخواستیں وہ 50 سے کم ہیں، تو 100 سے کم درخواستوں پر نیب جو ہے وہ کیسز کو انٹرٹین بھی نہیں کرے گا. جب یہ گرفتار ہوئے تھے بٹ صاحب تب کیا ہوا تھا؟
جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ میرا پارٹنر ہے، یہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے، اور وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ سلمان رفیق نے کیا کیا ہے۔ نیب نے تب عدالت کو بتایا تھا کہ کرپشن کا تمام احوال کچا چٹھا کھول دیا ہے قیصر امین بٹ نے۔ نیب قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی معافی کے بعد درخواست گزار کو اب رہا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو درخواست ان کی ضمانت کی منظور ہوئی تھی، یہ منظور ہوئی تھی 23 جنوری 2019 کو۔ قیصر امین بٹ نے عدالت کو یہ یقین دلایا تھا کہ کہیں میں بھاگ نہیں رہا، ہر قسم کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے رہا کر دیں۔ اور خواجہ برادران کی گرفتاری کی وجوہات جو بیان کی گئی تھیں عدالت میں، وہ بھی یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق نے اپنی بیگم صاحبہ، بھائی اپنے سلمان رفیق، ندیم ضیاء اور قیصر امین بٹ سے مل کر ایئر ایونیو سوسائٹی بنائی تھی۔ پھر بعد میں اس ایئر ایونیو سوسائٹی کا نام بدلا گیا، نام بدل کے پیراگون رکھ دیا گیا۔ قیصر امین بٹ نے یہ بتایا کہ خواجہ برادران، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق، یہ پیراگون سوسائٹی کے اصل مالک ہیں، اور نیب نے یہ کہا کہ ہمیں تفتیش میں یہ معلوم ہوا ہے کہ 2 ارب روپے اس کے کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر بیچے گئے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ تھا۔ اس معاملے میں قیصر امین بٹ صاحب جو بڑے عجیب انداز میں فرار ہوئے تھے، یہ قیصر امین بٹ صاحب جو ہیں یہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے، انہوں نے تمام چیزیں بتائی تھیں۔ اب قیصر امین بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پارٹنر نہیں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے کہا گریجویشن ہے، 1978 میں غالباً انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی تھی۔ یہ تمام چیزیں بٹ صاحب نے بتائیں، اور بٹ صاحب نے کہا کہ یہ جو تمام چیزیں میں نے پہلے بتائی تھی وہ میں نے نہیں بتائی تھی، وہ ہوتا یہ ہمارے یہاں کی کہا ہے کہ یہ دباؤ کا نتیجہ تھا اور اب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کی صورتحال ہے، یہ صورتحال ہمارے ہاں ایسے ہی بدل جاتی ہے، سب کچھ فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں 2 خبریں بہت اہم ہیں۔ ایک، اشتر اوصاف صاحب نے، اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری صحت اجازت نہیں دے رہی۔ میں آپ کو کچھ بہت اہم ذرائع سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ اشتر اوصاف صاحب جو ہیں وہ یہ جو ججز تقرری کا معاملہ، اس میں جو ووٹ پڑتا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو وہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کرے، کہہ رہے ہیں جب تک اگلا بندہ نہیں ملتا آپ رہیں۔ لندن میں بھی جب یہ تھے تو انہیں ایک اہم نون لیگی شخصیت اپنے گھر لے گئی تھی، اور اس اہم نون لیگی شخصیت نے اپنے گھر لے جا کر 3 دن کو رکھا تھا، اور وہاں سے ویڈیو لنک پر ان کی شرکت کروائی تھی۔ اب بھی اس معاملے سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اشتر اوصاف صاحب جو طبیعت کی خرابی کا، صحت کا معاملہ بتا رہے ہیں، یہ معاملہ ان کے ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ دوسرا نام آ رہا تھا پہلے میاں اسلم اقبال کا، اب جو نام آ رہا ہے پنجاب کی وزارت داخلہ سنبھالنے کے لیے، یا پنجاب میں داخلہ کے معاملات سنبھالنے کے لیے، وہ نام آ رہا ہے عمر سرفراز چیمہ کا۔ میاں اسلم اقبال صاحب ہوتے تو بھی بہت اچھی چوائس تھے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب نے عمران خان صاحب کو متاثر کیا گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد۔ وہ بھی اگر آتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت اچھی چوائس ہیں اپنے مخالفین کو ٹکر دینے کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔